اس قسم کی عورتوں کی کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ انسان کا صاحب اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کا حصول خاندان کی نسل ترقی ہر انسان کی ضرورت اور پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک ان کی گود میں اولاد جیسی عظیم نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کی بڑھاپے میں سہارے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا سبب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بے اولادی کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سے خاندان پریشان رہتے ہیں، خاص طور پر خواتین جن کی اولاد نہ ہونے سے ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بے اولاد کی وجہ صرف اور صرف عورت ہی ہو سکتی ہے، بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی گود اولاد جیسی نعمت سے بھری ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے خوشگوار زندگی گزارنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ ایک 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ اے حضرت سلیمان، آپ ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو جنات نے بتایا کہ 7 قسم کی عورتوں کی کبھی اولاد پیدا نہیں ہوتی، جن میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابری ہوئی ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ عورت جس کی رحم میں ہوا بھری ہوئی ہو، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے۔ جن عورتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان جنسی عورتوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ ان کی رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہیں تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، جو عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی ان کی جنات نے جو چوتھی نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈ ٹولیوں اور ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جس عورت کو یہ شکایت ہو وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتاتی ہے کہ ایسی عورت جس کے رحم میں حد سے زیادہ گرمی ہو، ایسی عورت کا حمل ٹھہر بھی جائے تو کچھ عرصے بعد ہی یہ حمل گر جاتا ہے اور وہ ماں بننے سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں اور دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جن عورتوں میں یہ علامت ہو ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے۔ اور آخری نشانی جنات کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی جن کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ ان جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور ان پر عذاب کا سایہ رہتا ہے۔ ایسی عورت کا جب بھی حمل ٹھہرتا ہے جنات اسے مار دیتے ہیں۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم بستری کرتے ہوئے اسے دوسری عورتوں کی طرح لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ یہ
7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان بانجھ عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان کی اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، بانجھ پن صرف عورتوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو جو اس کی بیوی کو حاملہ کرنے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ 100 میں 13 غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کی کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحت مند سپرم نہ بن پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھ پن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں: سپرم کی خرابی: سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بننے کے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بالکل بنتا ہی نہیں ہے۔ مرد کی طرز زندگی کا انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، جیسے چرس اور سگریٹ پینا، شراب پینا اور نشہ آور گولیوں کا استعمال کرنے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں۔ یہ نشانی بانجھ پن مردوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ سوجی رگیں خون کی نکاسی کو روک کر سپرم کو نقصان پہنچاتی ہیں جس سے اندرونی انزال ہو جاتا ہے۔ اندرونی نزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم کے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ عضو تناسل سے نکلنے کی بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ یہ بیماری اعصابی نظام اور ادویات کے مطالبہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انزال کے بعد آبرہ آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ خشک انزال یعنی انزال کے وقت منی کا بہت کم مقدار میں خارج ہونا۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے سپرم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کا انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ چند وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے کے اکثر عورتوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں میں بھی یہ نقصان ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو بالکل ایک غلط بات ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب قرآنی وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ جو میاں بیوی اولاد سے محروم ہو، ڈاکٹروں حکیموں سے عاجز آ چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے توکل اور یقین کے ساتھ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالحہ پیدا ہونے کی دعا کریں۔ اس عمل سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور وہ قرآنی عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ السجدہ آیت نمبر 7 سے 9 تک دونوں میاں بیوی پڑھ کریں۔ ناظرین، اولاد پیدا ہونے کے بعد خدا کا شکر ادا کریں اور صدقہ و خیرات سے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں مبارک میں سے ایک ضرور ٹائپ کریں۔